بسم اللہ الرحمن الرحیم، تفسیر ہدایت القرآن جلدوم، صفحہ نمبر 465، سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون۔ لفظی معنی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی فالق الحب والنوى پھاڑنے والے ہیں دانہ اور گٹھلی، یخرج الحی نکالتے ہیں وہ زندہ کو، من المیت مردے سے، ومخرج المیت اور نکالنے والے ہیں وہ مردے کو، من الحی زندہ سے۔ ذالکم اللہ یہی اللہ تعالی ہیں، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ پس کدھر پھیرے جا رہے ہو تم۔ فالق الاصباح وہ نکالنے والے ہیں صبح کی روشنی کو، وجعل اللیل سکنا اور بنایا انہوں نے رات کو سکون اور راحت، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند کو، حسبانا حساب سے چلنے والا، ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ٹھہرانا ہے زبردست، العلیم سب کچھ جاننے والے کا۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہ جس نے جعل لکم النجوم بنایا تمہارے لیے ستاروں کو، لتہتدوا تاکہ راہ پاؤ تم، بہا ان کے ذریعے، فی ظلمات البر تاریکیوں میں خشکی کی، والبحر اور سمندر کی، قد فصلنا الآیات تحقیق کھول کر بیان کیا ہم نے، الآیات باتوں کو، لقوم یعلمون لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ اور وہ جنہوں نے پیدا کیا تم کو، من نفس ناطقہ سے، واحدۃ ایک، فمستقر پھر ٹھہرنے کی جگہ ہے، ومستودع اور امانت رکھنے کی جگہ، قد فصلنا الآیات تاکہ کھول کر بیان کیا ہے ہم نے باتوں کو، لقوم یفقہون سمجھنے والوں کے لیے۔ اللہ کی یکتائی پر دلالت کرنے والے 8 کارنامے۔ اب توحید کے مضمون کی طرف لوٹنا عود ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلے ہی کائنات کے خالق اور مالک اور کارساز ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، اس لیے وہی اکیلے معبود ہیں، دوسرا کوئی معبود مسجود نہیں، اور ان کی یکتائی کی بے شمار دلیلیں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے 8 کارناموں کا تذکرہ ہے جو ان کی وحدانیت کی دلیلیں ہیں۔ نمبر 1، دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے یا گٹھلی دبائی جاتی ہے، اس کو جب نمی پہنچتی ہے تو وہ پھٹتی ہے اور اس میں سے سبزہ اگتا ہے، یہ کس کا کارنامہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کام نہ کریں تو انسانوں کو غلہ اور پھل کیسے حاصل ہوں؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نطفہ سے انسان اور انڈے سے چوزا پیدا کرتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد مخلوقات کو زندہ کریں گے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ انسان کے جسم سے نطفہ اور مرغی سے انڈا نکالتے ہیں جن میں حیات کی صلاحیت ہوتی ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ رات کی چادر پھاڑ کر صبح کی روشنی نمودار کرتے ہیں، اور وہ یہ کام نہ کریں تو کون صبح لا سکتا ہے؟ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے رات کو راحت بنایا ہے، رات میں ساری خلقت سو جاتی ہے اور ایک ساتھ سب کے سو جانے سے انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رات نہ لائے تو آدمی کام کرتے کرتے تھک کر چور ہو جائے۔ سورج اور چاند حساب سے چل رہے ہیں، ان کی رفتار میں سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا، اسی سے رات دن بدلتے ہیں۔ اگر ان کی چال میں ذرا بھی فرق پڑ جائے تو سارا نظام دھرم برہم ہو جائے۔ سوچو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے آسمان میں تارے بنایا ہے، لوگ ان سے خشکی اور سمندر کے اسفار طے کرتے ہیں۔ ہوائی جہاز اور دخانی کشتیاں قطب نما کے سہارے چلتی ہیں، اور رات کی تاریکی میں بھی لوگ پیدل سفر کرتے ہیں، وہ ستاروں ہی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے ایک نو کی 2 صنفیں بنائی ہیں، پھر نر و مادہ سے نسل چلے ہے، پھر کوئی اپنے مستقل قیام گاہ میں رہتا ہے، کوئی عارضی قیام گاہ میں، سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور وہ سب کو ان کی جگہ میں روزی پہنچاتے ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ دانہ اور گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں، وہ زندہ کو مردے سے نکالتے ہیں اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ معبود ہے، پھر تم کدھر پھیرے جا رہے ہو اور پھیرے جاتے ہو؟ یعنی تمہارے
گرو تم کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ وہی صبح کی روشنی نمودار کرنے والے، اور انہوں نے رات کو راحت و سکون بنایا ہے اور سورج اور چاند کی رفتار مقرر کی ہے، وہ رفتار زبردست، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ٹھہرانا ہے۔ انہی نے ستاروں کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راہ پاؤ۔ ہم کھول کر باتیں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ اور اسی نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا۔ اس کی تفصیل سورۃ النساء کی پہلی آیت کی تفسیر میں ہے۔ پھر ایک مستقل ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک عارضی امانت رکھنے کی جگہ ہے۔ بالتحقیق ہم نے باتیں کھول کر بیان کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے سمجھتے ہیں۔ آیات مبارکہ، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آیات کا لفظی معنی، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہ جنہوں نے اتارا بادل سے، ماءً پانی، فَأَخْرَجْنَا پس نکالا ہم نے بھی اس پانی کے ذریعے، نبات سبزہ، کل شین ہر طرح کا، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ پس نکالی ہم نے اس نبات سے، خضرن سبزے، نخرجو نکالتے ہیں ہم منہ اس نبات سے، حبن غلہ، متراکبن تہ بتہ، ومن النخل اور کھجور کے درخت سے، من طلعها درختوں کے شگوفوں سے، قنوان گچھے، دانیتن اور قریب ہونے والے، وجنات اور باغات، من اعناب انگور کے، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، مشتبہن ملتے جلتے، ہم شکل، وغیر متشابہ اور جدا جدا، مزہ مختلف، انظرو دیکھو، الی ثمری ہر ایک کے پھل کو، اذا اسمر جب وہ پھلے، وینعہ اور اس کے پکنے کو، ان فی ذالکم لآیات بے شک ان میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی معیشت کے انتظام کیا۔ یہ آیت عجیب جامعیت کی شان رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین کائنات انہوں نے پیدا کی ہے، پھر اپنی ربوبیت کے تقاضے سے حیوانات کی معیشت کا انتظام کیا ہے۔ ایک آیت میں اس کا خلاصہ ہے، پہلے ہم آیت پڑھ لیں پھر تفصیل میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں، اس کی وجہ سے زمین سے ہر طرح کا سبزہ اگتا ہے، انسانوں کے کام کا بھی اور جانوروں کے کھانے کا بھی۔ پھر اس سبزہ میں سے کچھ حصہ انسان کی سبزی بنتا ہے جو لامن کا کام دیتا ہے، اور کچھ حصہ سے وہ غلہ پیدا ہوتا ہے جو انسان کی غذا بنتا ہے، اور ایک بالی اور بٹے میں طے بتہ ہے بہت سے دانے ہوتے ہیں، اور اسی سبزہ سے کھجور کے باغات الگ پڑتی ہیں، اس کے پتوں سے پھول نکلتے ہیں اور پھر وہ بھاری خوشے بن کر لٹک جاتے ہیں۔ اسی طرح اس سبزہ سے ایک حصہ انگور کا باغ بن جاتا ہے، اور زیتون اور انار بھی پیدا ہوتے ہیں جو ہم شکل ہوتے ہیں مگر مزہ ان میں مختلف ہوتا ہے۔ عام میں اس کا خوب مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، پر جب وہ درخت پھلیں اور پکے تو ان میں غور کرو، ان میں ایمان لانے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں، وہ نشانیاں ان کا تذکرہ حیوانات کی معیشت کے اس انتظام میں بہت سی نشانیاں چند یہ ہیں کہ آسمان زمین کا جوڑا ہے، دونوں مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ آسمان جو ہے وہ برستا ہے اور زمین اگاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حیوانات کی معیشت کے انتظام کیا ہے۔ اگر آسمان نہ برسے تو زمین کیا اگائے، اور آسمان برستا رہے اور زمین نہ اگائے تو حیوانات کیا کھائیں گے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، آسمان سے اندازے سے پانی برستا ہے اور زمین سے گھاس غلہ اور پھل پیدا ہوتے ہیں جن کو حیوانات کھاتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں۔ انزل من السماء ماء، اس آیت میں اس مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ جب پانی برستا ہے تو بلا امتیاز ہر طرح کی گھاس اگاتی ہے، انسانوں کے کام کی بھی اور جانوروں کے کام کی بھی۔ اگر ہر طرح کا سبزہ نہ اگتا تو جانور کیا کھاتے؟ انسان گھاس اگا کر کہاں تک کھلاتا؟ نبات کل شیء، اس آیت میں یہ مضمون ہے۔ پھر جو سبزہ اگتا ہے اس کا ایک حصہ سبزی بنتا ہے، اس سے انسان روٹی کھاتا ہے۔ اگر یہ سبزی اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتے تو انسان جو ہے وہ نوالا گلے سے کیسے اتار؟ خاضرن، اس آیت میں اس مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ پھر انسان کے کام کی سبزی میں سے اناج الگ پڑتا ہے اور وافر مقدار میں غلہ پیدا ہوتا ہے۔ تہ بتہ کا یہی مطلب ہے، من بھر بوتے ہیں تو غلہ کا ڈھیر لگ جاتا ہے جس کو سال بھر انسان وہ ہے کھاتا رہتا ہے،
اور حب متراکبہ، ان الفاظ میں یہ مضمون ہے۔ یہ غذائی ضرورت پوری ہوئی، پھلوں کی ضرورت ابھی باقی ہے، اس کے لیے کھجور، انگور، زیتون اور انار پیدا کیا ہے۔ کھجور کے پتوں سے پھول نکلتے ہیں، ان شگوفوں میں کھجوریں لگ کر باریک خوشے لٹک جاتے ہیں، اور یہ کھجوریں بھی غذا کے طور پر کھائی جاتی ہیں، اس لیے ان کو غلہ سے متصل بیان کیا ہے۔ اور یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ کھجوریں وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہیں، اور انگور، زیتون اور انار محض وہ میوے ہیں، وہ تھوڑی مقدار میں کھائے جاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ یہ بات بیان نہیں کی۔ البتہ ان میں تنوع ہوتا ہے، عام ایک جیسے نظر آتے ہیں مگر ان کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں۔ یہی حال انگور وغیرہ کا ہے، اور یہ پھل جب درختوں میں لگتے ہیں اور کچے ہوتے ہیں تو بد مزہ، ناقابل انتفاع ہوتے ہیں، اور جب پک جاتے ہیں تو خوش ذائقہ اور کارآمد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ دنیا ابھی کچا پھل ہے اور آہستہ آہستہ پک رہا ہے، جب پک جائے گا تو مومنین کے لیے مزیدار اور کافروں کے لیے کسیلہ ہو جائے گا۔ آیات کریمہ کا ترجمہ: اللہ تعالیٰ وہی ہیں جنہوں نے بادلوں سے پانی برسایا، بس ہم نے اس کے ذریعے ہر طرح کا سبزہ اگایا، بس ہم نے اس سے سبزی نکالتے ہیں، ہم اس سے تہ بتہ جمع ہوا غلہ۔ یہ جملہ مستانفہ ہے، اور کھجور کے درختوں سے، ان کے شگوفوں سے لٹکے ہوئے خوشے ہیں، اور نکالتے ہیں انگور کے باغات اور زیتون اور انار ہم شکل اور مختلف مزوں کے۔ یہ حال ہے، دیکھو ہر ایک کا پھل جب وہ پھلے اور اس کا پکنا، بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں۔ آیات مبارکہ آگے: وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ آیات مبارکہ لفظی معنی: وجعلوا للہ، اور بنایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے، شرکاء الجن، بھاگی دار جنات کو، وخلقهم دراں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، وخرقوا، اور جھوٹ گھڑے انہوں نے، لہو ان کے لیے، بنین و بنات، بیٹے بیٹیاں، بغیر علم، جہالت سے، سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، ان کی ذات اور برتر ہے، عما یصفون، ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، نئی طرح بنانے والے ہیں آسمانوں اور زمین کو، انا یکون لہو، اور کیسے پیدا ہوگی ان کی، ولد، اولاد، ولم تکن لہو صاحبہ، حالانکہ نہیں ہے ان کی کوئی بیوی، وخلق کل شیء، اور پیدا کیا انہوں نے ہر چیز کو، وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، خوب جاننے والے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تعالیٰ تمہارے پروردگار ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا ہو، مگر وہی، خالق کل شیء، پیدا کرنے والے ہیں ہر چیز کو، فاعبدو، بس ان کی عبادت کرو، وہ علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کے کارساز ہیں۔ لا تدرک الابصار، نہیں پاتی ان کو نگاہیں، وہ یدرک الابصار، اور وہ پاتے ہیں نگاہوں کو، وہ لطیف الخبیر، اور وہ لطیف خبیر، بڑے باخبر ہیں۔ رد اشراق، نہ دیو خدا ہے نہ دیوتا، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ کی یکتہی، توحید کا بیان چل رہا ہے، شرک کی تردید بھی اسی سلسلہ کا مضمون ہے۔ دیو یعنی بھوت، پریت اور سرکش شیاطین، اور دیوتا یعنی بزرگ، قابل پرستش، فرشتے وغیرہ۔ مشرکین معلوم نہیں کن کن چیزوں کو پوجتے ہیں، اور وہ ہر نافع اور زار کی پرستش کرتے ہیں، بھوت، پریت اور شیاطین کو بھی پوجتے ہیں۔ سورۃ الجن میں مسلمان جنات کی ایک رپورٹ ہے جو انہوں نے اپنی اتھارٹی کو پیش کی ہے، کہ بعض انسان جنات کی پناہ لیا کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان شیاطین کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ عرب جہالت کی وجہ سے جنات سے غیب کی خبریں معلوم کیا کرتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز بھرا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، اور جب ان کے قافلے کسی خوفناک وادی میں ٹھہرتے تو اس میدان کے جنات کے سردار کی پناہ لیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنے ماتحت جنات سے ان کی حفاظت کرے۔ اور سورۃ الصافات میں ہے کہ مشرکین نے اللہ کا جنات سے رشتہ جوڑ رکھا تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ جنات کے سرداروں اور اللہ میں سسرالی دمادی کا رشتہ ہے، ان کی بیٹیاں اللہ کی بیویاں ہیں، نعوذ باللہ، اور وہ فرشتوں کو دیوتا مانتے تھے، یعنی ان کو بزرگ قابل پرستش جانتے تھے، اور ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور قدیم یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ ان سب خرافات کی قرآن کریم تردید کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مشرکین جنات شیاطین کو
اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مشرکین اپنی جہالت سے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ مشرکین کے خرافات سے برتر و بالا ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو انوکھے انداز سے بنایا، اور جنات اور فرشتے کائنات کا جز ہیں۔ پہلے وہ موجود نہیں تھے، جب وہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں شریک نہیں تھے تو معبود میں ساجی کس طرح ہو گئے؟ نیز ان کی اولاد بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کی کوئی بیوی نہیں۔ عیسائی بھی حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو اللہ کی بیوی نہیں کہتے۔ اور صرف مرد بچہ نہیں جن سکتا، ہاں عورت صرف بچہ جن سکتی ہے۔ اللہ تو پیدا کرتے ہیں، مگر اس وقت خالق مخلوق کا رشتہ ہوگا، باپ بیٹے کا کبھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، اور وہی ہر چیز کے پروردگار اور پالن نہار ہے، وہی اکیلے معبود ہے، بس انہی کی عبادت کرو، دوسرا کوئی چارہ ساز نہیں ہے۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ: اور مشرکین نے اللہ کا جنات کو شریک ٹھہرایا، اور حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور انہوں نے اپنی جہالت سے اللہ کے لیے جھوٹ بیٹے بیٹیاں تجویز کی ہیں۔ ان کی ذات اس سے پاک ہے اور وہ ان باتوں سے برتر و بالا ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کو نئی طرح بنانے والے ہیں، ان کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ان کی کوئی بیوی نہیں، اور انہوں نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارے پروردگار ہے، ان کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں، لہٰذا انہی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کے ذمہ دار ہیں۔ انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، مگر اللہ بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں کسی کو خیال ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ ایک آیت میں اس کا جواب ہے، فرماتے ہیں انسان ضعیف البنیان ہے اور اس کی باڈی کمزور ہے، آنکھ، ناک، کان اور دل و دماغ سب کمزور ہیں۔ وہ سورج کو دیکھتا ہے تو آنکھ پتھر آ جاتی ہے، عقل ادراک نہیں کر سکتی، تیز آواز سنتا ہے تو کان پھٹ جاتے ہیں۔ بس امتناع بندوں کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں۔ اللہ تو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ واقعتاً موجود ہیں، مگر وہ لطیف ہیں اور لطیف کو کثیف نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے ہمیں ہوا نظر نہیں آتی کہ وہ لطیف ہے اور ہم کثیف ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ لطیف کو کثیف نظر آتا ہے۔ جیسے جنات اور فرشتے ہم کو دیکھتے ہیں مگر ہم جو ہیں وہ ان کو نہیں دیکھتے۔ اور انسان ہی نہیں، بڑی سے بڑی اور سخت سے سخت مخلوق بھی اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر سکتی۔ طور پہاڑ پر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھائیں۔ جواب آیا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں دیکھ سکتا، پھر فرمایا سامنے دیکھو، میں پہاڑ پر تجلی کرتا ہوں، اور اگر وہ سہار سکے تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب تجلی فرمائی تو پہاڑ کے پر خدشے اڑ گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ البتہ جب انسان قیامت کے دن دوبارہ پیدا کیے جائیں گے تو وہ قوی البنیان ہوں گے اور 60 ہاتھ کا قد ہوگا، اور اسی کے سورۃ قاف میں ہے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری آنکھ بہت تیز ہے، یعنی اب تو یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ چنانچہ جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے۔ قرآن کریم اور حدیث متواترہ سے یہ بات ثابت ہے۔ سورۃ القیامہ میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اور جو اسلامی فرقے آخرت میں بھی رؤیت باری کا انکار کرتے ہیں وہ بے بصیرت ہیں۔ آیات کا ترجمہ: ان کو نگاہیں نہیں پاتی، یعنی اس دنیا میں اللہ کا دیدار ممتنع لغیری ہے، اور وہ نگاہوں کو پاتے ہیں، یعنی وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ یہاں نگاہ سے مراد پورا وجود ہے، اور وہ لطیف ہیں۔ لطیف کثیف کی ضد ہے، اور لطافت طرح طرح کی ہوتی ہے۔ بڑے باخبر ہیں، یعنی ہر چیز جانتے ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ آج کے درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ قرآن کی آواز اور اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچ سکیں اور آپ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔